ہم بھی زار پار کریں گے. ہمیں تو زیادہ زار پار آتا ہے, سب سے زیادہ زار پار آتا ہے. تو مجھے مکہ دکھانا نہیں آتا, مجھے زار پار کرنا آتا ہے. 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا, تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا, کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی یہاں ٹورسٹ آتا ہے وہ یہاں رجسٹر کر سکتا ہے. ان کو اپنی سیاست کرنی ہے اپنے اقتدار کے لیے. اپنی پارٹی ول بی ناٹ سپورٹنگ دیٹ. سب لوگ ہم ذمہ دار ہیں اس کی, ایک ہی نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم نے ہمالیین کر لیا. السلام علیکم ناظرین, پی نیوز اردو خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں بشیر ناز. پیش ہے اب تک کی کچھ اہم مقامی خبریں, لیکن تفصیلات سے پہلے ڈالتے ہیں خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر. چیف الیکٹورل آفیسر کے بیان پر جموں کشمیر میں سیاسی حلقوں میں اور عوام میں تشویش. غیر مقامی باشندوں کے ووٹ پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بلائی آل پارٹیز میٹنگ. غیر مقامی لوگوں کو ووٹ دے کر مقامی لوگوں کا حق چھیننے کی کوشش, نیشنل کانفرنس. بی جے پی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈت ٹارگٹ بن جاتے ہیں, محبوبہ مفتی. ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, سید محمد الطاف بخاری. چیف الیکٹورل افسر کا بیان حد درجہ افسوسناک ہے, محمد یوسف طارگامی. اور جموں کشمیر کو لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, حکیم محمد یاسین کے تاثرات. یہ تھی سرخیاں, اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل. ناظرین, گزشتہ روز جو ہی چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر نے پریس کانفرنس میں واضح طور کہا کہ اب جموں کشمیر میں غیر مقامی افراد بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں, تب سے جموں کشمیر میں زبردست ہلچل پیدا ہو گئی ہے. تمام سیاسی خیموں میں بے چینی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. یاد رہے, چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ اب جموں کشمیر میں غیر مقامی افراد, غیر مقامی مزدور, کرایہ دار, طلبہ, ملازمین, مسلح افواج, سی آر پی ایف, آئی ٹی بی پی اور دوسرے غیر ریاستی باشندے بھی ووٹر کے بطور اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جموں کشمیر میں امسال 20 سے 25 لاکھ نئے ووٹروں کا اندراج ہونے کا امکان ہے. ادھر نیشنل کانفرنس کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو ایک میٹنگ کے لیے مدعو کیا ہے, تاکہ ووٹر لسٹوں میں غیر مقامی افراد کو شامل کرنے کے جموں کشمیر حکومت کے حالیہ اعلان پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. ٹویٹر میں مزید کہا گیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر سیاسی لیڈروں کے ساتھ بات کی اور انہیں 22 اگست پیر کو 11 بجے منعقد ہونے والی میٹنگ میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے. اسی دوران نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غیر مقامی افراد کو جموں کشمیر میں ووٹ کا حق دینے پر زبردست برہمی کا اظہار کیا ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. کہ اگر آپ آرڈینریلی سٹیزن کہتے ہیں تو اس کا جو پورا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بھی یہاں ٹورسٹ آتا ہے وہ یہاں رجسٹر کر سکتا ہے. وہ سب سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے اسٹیٹس جو ملک میں ہیں جن میں الیکشن ابھی نہیں ہے, وہ لوگ یہاں آ جائیں گے, اپنے لوگوں کو یہاں بھیجیں گے, وہ یہاں رجسٹر کریں گے, وہ یہاں ووٹ ڈال کے ڈی رجسٹر کریں گے یہاں, اور پھر سے اپنے آپ کو وہاں اپنے اسٹیٹس میں رجسٹر کرتے ہیں. بیکاز کلیئرٹی جب نہیں ہے تو اپریہنشن تو یہی لوگوں کے دماغوں میں ہے. وی نیڈ کلیئرٹی کہ یہ جو آرڈینریلی سٹیزن ہے اور جو یہ سیکورٹی فورسز کا اس میں یہ رہا گیا ہے کہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں ووٹرز, اس کا پورا کلیئرٹی ہمیں چاہیے. ادھر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے غیر مقامی لوگوں کو یہاں ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے فیصلے کے خلاف پریس کانفرنس میں کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر میں 25 لاکھ غیر مقامی ووٹر درج کر کے جمہوریت کو جموں کشمیر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر رہی ہے. انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب کشمیری پنڈت ٹارگٹ بن جاتے ہیں. محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس سلسلے میں ایک کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کی گزارش کی ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. نہ صرف یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا, کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا. کسی ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں, اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تعینات کرے, تاکہ جو انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 3 سال ہو گئے ان کو ڈائریکٹلی یہاں رول کرتے ہوئے, مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کے لوگوں کا جو
جو ان کا ریزالو ہے, جو سائلنٹ اور پیسفل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا, اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے. کشمیری پنڈت جن کے لیے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, پچھلے 32 سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے. ان کو 4-5 فارمز بھرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں. اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں. ان کی ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا. اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا, نہ ان کے رزالو کو ختم کر سکتا ہے. اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا, ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے, وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں, ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں. کیونکہ پہلے ہی آپ نے 2019 میں جو کانڈ کیا اس کے بعد آپ وہاں نہیں رکے. اس کے بعد آپ نے یہاں کے نوجوانوں سے ان کی زمین چھینی, ان کا روزگار چھینا, ان کے ریسورسز چھینے, ان کی آزادی چھینی, ان کی ڈگنیٹی چھینی, ان کو جیلوں میں ڈال دیا, ان کا جینا حرام کر دیا. اور اب ایک ان کے پاس ووٹ کا حق تھا کہ ووٹ ڈال کے وہ اپنی پسند کی حکومت چنتے, اپنے پسند کا ریپرزنٹیٹیو چنتے. آپ اس میں بھی ان کو انڈائریکٹلی ڈی فرینچائز کر رہے ہیں, ان کے ووٹ کا ہونا نہ ہونا بالکل ختم کر رہے ہیں. اور آپ نے جو بربادی کی ہے جموں کشمیر کی, اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ جو آج تک ہمارے کشمیری پنڈت بھائی تھے جو پچھلے 30 سال سے یہاں آرام سے رہ رہے تھے, اب وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس وقت جو ہے احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان کو کہ تھپڑ پڑے گا اگر آپ اندر نہیں جاؤ گے. یہ ان کا طریقہ کار ہے جو یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی چینج کریں گے. گراؤنڈ ریئلٹی چینج نہیں ہوگی. آپ کو جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان آج بھی ڈھونڈنا ہوگا, کل بھی ڈھونڈنا ہوگا. ادھر اپنی پارٹی نے بھی اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ اپنی پارٹی نے اس کے لیے ایک لیگل ٹیم مقرر کی ہے جو اس معاملے کو باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے, اور اگر یہ کہیں پر ثابت ہوا کہ 370 کی منسوخی کے بعد مرکزی سرکار جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا چاہتی ہے تو اپنی پارٹی اس کے خلاف آواز بلند کرے گی. آپ کو معلوم ہی ہے کل سے جو ایک بہت بڑا بوال یہاں مچا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے جو کل ایک پریس کانفرنس دے دی جس میں کلیئریفیکیشن کی جگہ انہوں نے کنفیوژن ہی لوگوں کے دماغ میں, پورے جموں کشمیر کے لوگوں کے دماغ میں اٹھایا. جو یہ کل کہا گیا کہ صاحب باہر کے لوگ یہاں ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ووٹ اندراج کر سکتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہمارے دماغ میں پہلے آتی ہیں. ایک, ہماری ڈیموگرافی کو کہیں چینج کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے. دوسرا, یہ کیسے پاسبل ہے کہ 2 جگہ ووٹ کوئی ڈال سکے. اگر باہر کوئی رہتا ہے وہ کیسے جموں کشمیر میں ووٹ ڈالے گا. میں آپ کی وساطت سے وزیر اعظم ہند, ہوم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ جو کل سے کنفیوژن ہوا ہے یہ ایسا کنفیوژن ہے جو مجھے لگتا ہے 5 اگست 2019 کے بعد پہلی بار آج پھر جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خدشہ ظاہر ہے, اٹھ رہا ہے کہ صاحب شاید ہماری ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمیں 14 مارچ کو پرائم منسٹر نے ایشورنس دی کہ ہم کبھی بھی ڈیموگرافی چینج نہیں کریں گے, تو میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صاحب ایک کلیریفیکیشن آپ کی آئی ہے, کیا یہ اس کے کنٹری تو نہیں جا رہی ہے. آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, لوگوں کے ہت کے لیے ہم وہاں گئے جس کے لیے ہم نے 2.5 سال گالیاں کھائی. اب تو 6 ہی مہینے ہوئے نا, اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, اب ان کو لگتا ہے ہم سچ بولتے ہیں اور وہ جوک در جوک ہمارے ساتھ آتے ہیں. ہم تو وہاں گئے جو یہاں کفر مانا جاتا ہے, جس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا ورچولی اس سوسائٹی میں سے باہر نکالا گیا تھا. وہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہینڈ شیک کرتے تھے پھر بعد میں صاف کرتے تھے اسما لائے آپ کی ماش میں جو ہے, تو ہم گئے نا لوگوں کے ہت میں ہی, وہ لوگوں کا ہت تھا نا, اپنا کیا. ہم تو نہیں نا گئے کہ کوئی وہاں سے اپنے لیے اقتدار لائے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کسی ایگو پہ نہیں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسئلے میں ہم کسی بھی ایگو پہ نہیں بیٹھتے. میں وہ ہوں, میں پاؤں بھی پکڑوں گا. مجھے تو میں نے کیا نا, جس وقت کلاس 4 نوکریاں
खाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी गई, मेरे पास कौन सा? उस दिन तो हमारे पास शायद कुर्सियां भी साथ नहीं थी बैठने के लिए एज अ जमात। हम गए, पाँव पकड़े और 24 घंटे में चेंज करके लाए ना चेंज करके। किसको पता थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक कोई अपना हुक्मनामा 24 घंटे में चेंज किया? जैसे भी इतकन तो जार पार कोरमा क्या करूँ इतकन कोशिश करेंगे, हम भी जार पार करेंगे। हमें तो ज़्यादा जार पार आता है, सबसे ज़्यादा जार पार आता है, तो मुझे मुक्का दिखाना नहीं आता है, मुझे जार पार करना आता है। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज मीटिंग में शिरकत के हवाले से अल्ताफ ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। आया वो इस मीटिंग में जाते हैं कि नहीं? ताहम सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने इससे कबल कहा कि मैं जाती तौर इसके हक में नहीं हूँ। उनका कहना है कि वो एक नाकाम फोरम है और वो अपने इक़दार के लिए ये कर रहे हैं। हमें अभी इसकी कोई इतला आई नहीं है। इतला आएगी तो फिर पार्टी मशावरत करेगी क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी ज़ाती राय है उनसे क्या मिलना। उन्होंने जब भी लिए पॉलिटिकल स्टैंड, मुझे बता कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने पूरा किया तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए निकले हैं कि हम कुछ तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उनको अपनी सियासत करनी है अपने इक़्तिदार के लिए। अपनी पार्टी विल नॉट सपोर्टिंग दैट। इसी तरह CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी सरकार के इस फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह हद दर्जा अफसोसनाक है और इससे अवाम में बेचैनी और इंतशार पैदा होगा और इस सरकार को यकतरफा फैसले लेने की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है। यह हद दर्जा अफसोसनाक है और मेरी नज़र में इस ऐलान से और ज़्यादा अवाम में बेचैनी बढ़ने का अंदेशा है। क्या चाहती है सरकार? सब कुछ यकतरफा तौर करने की आदत पड़ी है इस सरकार को और ऐलान किए जा रहे हैं कि अमन कायम हुआ और बावर किया जा रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक है। यहाँ झूठ से आवाम को ज़्यादा देर तक अंधेरे में रखा नहीं जा सकता। क्या कहा CO साहब ने? हमें पहले ही तजुर्बा है कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है सरकार के इशारों पर काम करने वाला इदारा बन गया है और जो अभी डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से भी तोड़ फोड़ किया गया हमारे तारीखी हैसियत रखने वाले रीजन को। आबादी का ख्याल नहीं, एस्पिरेशंस का ख्याल नहीं, बल्कि एक पार्टी के एजेंडे को तकमील की खातिर उन्होंने यहाँ सब कुछ किया डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर। मैंने तब भी कहा ये कोशिश है, ये एक अटेम्प्ट है जो इलेक्टोरल डेमोग्राफी है उसको बदलने। उन्हें मालूम नहीं शायद कि अब भी जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के दायरे के अंदर है। उन्हें मालूम नहीं है कि आर्मी यहाँ ये अमन का इलाका नहीं है। पहले अफसा वापस ले, पहले डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट वापस ले, तब जाकर वो ये बातें कहें। और इसके साथ ही भला मुझे ये बताइए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हुकूक की बहाली हो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, हम में से कई लोगों ने। इंतज़ार नहीं करती है ये सरकार कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, लेकिन इसके बरक्स जो भी हो 2018 से लेकर इन्होंने मुट्ठी में रखा है अफसरशाही को कायम करके जम्मू कश्मीर के आवाम को। कब तक? अब जब चुनाव के अमल का सवाल है, उस चुनावी अमल में भी ऐसी तब्दीली ला रहे हैं, वो भी महज एक मेरे ख्याल में हमारे आवाम को परेशान करने का अमल ही होगा। और यहाँ ये जो फ्रेंचाइज का एक हक मिला है, वोट का हक मिला है, उसमें भी बदलाव लाने की कोशिश है। ये मंजूर नहीं है न जम्मू को न कश्मीर को। ये एक ऐसी कोशिश है जिससे हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है, जिससे हमारे हुकूक पर वार होने का एहतिमाल है, उन्हें पांवों तले रौंदने का एहतिमाल है। और मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर, सारी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो दरवाज़ा भी खटखटाएंगे अदालत का, ज़रूरत पड़ी तो एक साथ मशवरा भी होगा ताकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मुतय्यन हो और सरकार को बावर किया जाए कि हम भेड़ बकरी नहीं हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं और हम अपने हुकूक चाहते हैं। जबकि हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि 1947 से ही जम्मू कश्मीर को लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेश हकीम मोहम्मद यासीन के ये तासुरात। देखिए, बदकिस्मती ये है कि
कई बार इस पर चर्चा भी हुई और आपको मालूम है 19 जो ये 2019 5 अगस्त से जो जम्मू कश्मीर में सियासी हालात तब्दील हो चुके हैं, आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म करने से, तो वहाँ से आज तक हलचल ही हलचल है, कोई नई बात नहीं है। ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर को 47 से ही एक लेबॉर्ट्री के तौर इस्तेमाल किया गया, तजुर्बा गाह, एक चीज़ का तजुर्बा, दूसरी चीज़ का तजुर्बा, तीसरी चीज़ का तजुर्बा। नतीजा ये निकला कि जो हमारे पास था, इसी पार्लियामेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने दिया था, उस चीज़ को गैर-आईनी तौर ख़त्म किया गया। ये बदकिस्मती है हमारी। अब जो चर्चा यहाँ पर हो रही है कि हर एक पार्टी, सब लोग हम जिम्मेदार है इसकी, एक ही नहीं है कि वक्तन फ़वक्तन हमने हिमालयन गलतियाँ की जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार में रहकर हमारी बोली एक होती है, इक़्तिदार से बाहर जाकर हमारी बोली दूसरी होती है। इस पर इत्तेफाक की बात करती, इत्तेफाक ज़रूरी है, कंसेंसस बनना चाहिए, मगर देखना चाहे कि क्या निकलता है उससे। PAGD बना, जिस मकसद के लिए उन्होंने दावे किए थे ये करेंगे उस करें, क्या हुआ आज तक, क्या उन्होंने किया? बल्कि सिर्फ सारे इलेक्शन के पीछे, इलेक्शन ज़रूरी है, लाजमी है, जब तक एक अवामी सरकार न बने। ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, ये अवामी सरकार का ही काम है, लोगों की चुनी हुई हुकूमतों का काम है कि हमारे स्टेट के लिए बेहतर क्या रहेगा, लोगों के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो सबसे मौका उस चीज़ को देना चाहिए। जितने ये तब्दीलियाँ हो रहे हैं, ये एक अवामी मुंतखब सरकार ही कर सकती है। लिहाजा आपके इस प्रोग्राम के वसात से सबसे पहला हमारा यह है, एक तो फर्स्ट स्टेटहुड बहाल करो और इलेक्शन यहाँ पर करो, ताकि जितने भी पॉलिटिकल सियासी मामलात है, दूसरे मामलात है, उसका हल सिर्फ अवामी सरकार के पास ही है। ये जो इस वक्त जो गवर्नर राज में ये हो रहा है, किसी चीज़ का मुतबादिल नहीं है, बल्कि हम एक मज़ीद तजुर्बा के ऊपर तजुर्बा करते हैं। एलिनेशन बढ़ रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दिल की दूरियों को, दिल्ली के दूरियों को दूर करेंगे, दिल को लोगों के दिलों की में जगह पाएंगे, उसको नज़दीक लाने की कोशिश करें। मगर प्रैक्टिकली आप देखिए, ऐसा कुछ इस वक्त फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा है। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसके साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।